ان الانسان خلق حلوا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا حدثنا ابو النعمان حدثنا جرير بن حازم عن الحسن حدثنا عمرو بن تغلبہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم مال فآتى قوما ومنع آخرین وبلغه انهم عتبوا فقال انی اوتی الرجل وادع الرجل والذی ادع احب الی من الذی اوتی اقواما لما فی قلوبهم من الجزاء والحلاء واکل اقواما الی ما جعل اللہ فی قلوبهم من الغنا والخیر منهم عمرو بن تغلبہ فقال عمرو ما احب ان لی بکلمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمر النعم. انسان کا بولنا اور انسان کے اعضاء سے جوارے سے جو اعمال سرزد ہوتے ہیں ان کے بارے میں امام بخاری مختلف عنوانات کے ذریعے سے یہ واضح کر چکے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہیں اور عام طور پر بیان کرنے والے جو ہیں وہ خلق اور غیر خلق کا فرق کرنے کے لیے بلکہ زیادہ بہتر صورتحال یہ ہے کہ ایک لفظ کسب کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ کسب کا لفظ جو ہے یہ تقدیر کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے. تقدیر تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور جو کسب ہے یہ اللہ کی مخلوق میں سے انسان اور جن جو اپنے اختیار سے جو ہے وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں برائیاں بھی کرتے ہیں وہ ان کا کسب کہلاتا ہے. اور اس کے اندر انسان کی تدبیریں انسان کی تگ و دو انسان کی کوششیں وہ بھی شامل ہوتی ہیں. اس کا ذکر تو ہو چکا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اب یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کے جو اندرونی افعال ہیں عام طور پر نفسیات والے جو ہیں وہ انہیں نفس کی کارگزاری کے طور پر بیان کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا چودہ صدیوں سے زیادہ اس پر وقت گزر چکا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود گفتگو کی ظاہر ہے کہ وہ بھی آپ کی اپنی زندگی میں تھی. ابھی تک سائنس جو ہے وہ اتنی ناقص ہے کہ ویسے تو سائنس نے جو ہے وہ خود ہی تسلیم کیا ہوا ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے پرفیکٹ
یعنی کہتے ہیں کہ یہ تو ہم مکمل ہے. ہاں جی جیسے ریاضی کا علم ہے، ریاضی جس چلیے ہاں. اور وہ علوم جو انکمپلیٹ ہیں، انسان سے متعلقہ تقریباً تمام کے تمام علوم جو ہیں وہ سائنس کے ابھی تک مکمل نہیں ہیں. کہتے اس کو بھی سائنس ہے. مثلا انسان سے متعلقہ جو خاص طور پر اجتماعیات کا جو میدان ہے، سوشل سائنسز، یہ بھی انکمپلیٹ ہے، پرفیکٹ نہیں ہے. اور خاص طور پر جو انسان کی اندرونی کارگزاری ہے، جسے سائنس نے جیسے بیان کیا، ڈاکٹر اقبال تھے تو بڑے ذہین، اللہ تعالیٰ کی خاص ایک نشانی بھی میں سمجھتا ہوں بعض اعتبار سے، کہ کتنے قادر و کلام تھے اور کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. لیکن چونکہ جب انسان کی بنیاد جو ہے وہ غلط استادوں کے پاس ہو تو پھر انسان جو ہے وہ ضرور بھٹکتا ہے. وہ بھی بھٹکے ہیں. اور ایک ان کے ساتھی تھے، جو بھی کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار، چونکہ زیادہ جو ہے وہ دو شخصوں کو جو ہے وہ بہت بڑا قرار دیتے ہیں، ایک ڈاکٹر اقبال کو اور ایک ڈاکٹر رفیع الدین کو. تو ڈاکٹر اقبال نے جو فلسفہ پیش کیا ہے، ڈاکٹر رفیع الدین اس فلسفے کے ترجمان ہیں. لیکن ویسے ڈاکٹر رفیع الدین جو ہیں یہ مولانا عبداللہ غزنوی کے ایک ساتھی تھے. قلعہ میاں سنگھ میں وہ رہتے تھے. میرے محدث کے ابتدائی ساتھیوں میں ایک سلیم تابانی صاحب ہوا کرتے تھے، وہ انہی کے خاندان سے تھے. مجھے بھی ان سے اسی لیے پیار تھا. تو یہ جو ڈاکٹر رفیع الدین ہے، یہ ان کی اولاد میں سے تھے. ان کی کتاب ہے قرآن اور علم جدید. ڈاکٹر اقبال جب رد کرتے ہیں مغرب کا تو وہ بڑا شاندار کرتے ہیں، اس لیے کہ مغرب کو وہ سمجھتے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر رفیع الدین بھی جب مغرب کا رد کرتے ہیں تو بڑا شاندار کرتے ہیں. اگرچہ ان کا زیادہ رجحان ایجوکیشن کی طرف تھا. انہوں نے ایک ادارہ بھی بنایا ہوا تھا. ابتدا میں محدث کے ساتھ اس کا کافی زیادہ تعاون رہتا تھا. ایک مظفر صاحب ہوتے تھے، وہ بہت زیادہ میرے ہاں آنا جانا، میری میٹنگوں میں شریک ہونا، وہ اس کے ذمہ دار ہوتے تھے. تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ جب انسان کا استاد جو ہے نا وہ غلط ہو، پتہ ہی نہیں لگتا کہ انسان جو ہے وہ کہاں غلطی کر جاتا ہے. اسی لیے بڑے بڑے پختہ لوگ جو اپنے اوپر بڑا اعتماد رکھنے والے تھے، اور یہ جو مغرب نے رستہ کھولا ہوا ہے نا کہ جس نے پی ایچ ڈی کرنا وہ ہمارے ہاں آئے، دراصل یہ بہت بڑی سازش ہے. اور یہ سازش اس لیے رکھی گئی ہے کہ تاکہ ہم بغیر کسی احساس کے ہی ان لوگوں کو گمراہ کریں جو ان کے اندر بڑے ہی بااعتماد لوگ ہیں. میں نے 2-3 میرے دوست تھے، میرے ساتھی بھی رہے، کیونکہ اللہ کا شکر ہے محدث کو تو اب 50 سال سے بھی اوپر ہو رہے ہیں. تو میرے بہترین ساتھیوں میں ایک تو پروفیسر ڈاکٹر خالد علوی تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ میرے ساتھیوں میں ڈاکٹر سفیر اختر راہی تھے. ویسے راہی تو ان کا لقب تھا. وہ اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں بھی بہت عرصہ رہے. اس طرح پروفیسر
ڈاکٹر خالد علوی جو ہیں وہ انگلینڈ میں بھی بہت عرصہ رہے، اسی طرح اس یونیورسٹی میں بھی وہ رہے عہدیدار۔ میں بتانا نہیں چاہتا ہوں کہ انہوں نے پی ایچ ڈی جو ہے وہ یورپ سے کی تھی، حالانکہ یہ لوگ بڑے پر اعتماد تھے، لیکن یورپ سے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ایک تو میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ مروبیت وہ تو پائی جاتی تھی، اس کے علاوہ ان دونوں کے افکار بگڑے ہیں۔ حالانکہ یہ بڑی کوشش کرتے تھے کہ ہم کتاب و سنت سے استفادہ کریں، کتاب و سنت کی مہارت تو دونوں کی نہیں تھی۔ پروفیسر خالد علوی صاحب بھی اگرچہ جامعہ نعیمیہ کے پڑھے ہوئے تھے، لیکن کتاب و سنت کی مہارت کم تھی۔ تو اسی طرح پروفیسر سفیر اختر راہی، ویسے تو عام ان کا نام اختر راہی ہوا کرتا تھا۔ 1973 کے اندر میں نے جو محدث کا رسول مقبول نمبر شائع کیا تھا، اس کے اندر وہ میرے ساتھ ادارتی ٹیم میں تھے، انہوں نے بڑی محنت کی تھی اس پر۔ کہنے کو چلیے بات تاریخی ہے، یہ چودھری رفیق صاحب ایک ہوتے ہیں، یہ بھی اصل میں تو بریلوی تھے، لیکن جماعت اسلامی کے قریب ہونے کی وجہ سے ان کے اندر کافی کچھ جو ہے وہ اصلاح بھی ہوئی ہے، اگرچہ وہ ہمیشہ صحیح اور غلط دونوں کو جو ہے وہ جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلو ایک موقف یہ ہے اور ایک موقف یہ ہے، ایک صحیح ہوتا ہے ایک غلط، ان کی تفسیر انہوں نے تیار کی ہے، اس کا یہی حال ہے۔ چلیے اللہ تعالیٰ نے مزید، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ وہ ابتدائی ساتھی تو تھے، یہ جو اپنے آپ کو جاوید غامدی کہلاتا ہے، میں اس لیے کہتا ہوں اس کا یہ نام تو ہے نہیں، لیکن اس لیے چلیے تعارف تو اس کا اس سے ہے، تو پہلے ان کے ساتھی تھے۔ اور میں نے پتہ نہیں آپ کو بتایا کہ نہیں بتایا کہ یہ 1971-72 کی باتیں ہیں۔ میں غامدی کے ساتھ میرا اس لیے تعلق تھا کہ مجھے جو ہے وہ بعض ذمہ دار لوگوں کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس شخص کا جائزہ لیں۔ میں جاتا تھا، تو اس لیے انہوں نے ابتدا میں جو ہے وہ میرے مشورے کے خلاف ایک جماعت بنائی تھی تحریک اسلامی کے نام سے۔ اس وقت یہ مولانا مودودی کے بڑے ناقد تھے، تو اس کے بارے میں 11 رکنی ٹیم تو بنا لی، جس میں میں بھی شامل تھا، میرے ایک ساتھی ریاض حسن نوری بھی شامل تھے، لیکن یہ ہے کہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ امیر بن جائیں۔ میں نے کہا میں نے امیر نہیں بننا، اصل میں وہ چاہتے یہ تھے کہ کس طرح کوئی ایسا آدمی جس کی نیک شہرت ہو اس کو امیر بنا کر جو ہے پھر اس کے حوالے سے، جیسے بعد میں مولانا امین حسن اصلاحی کو جس طرح وہ غلط استعمال کر رہے ہیں، الگ امین حسن اصلاحی صاحب تو ان سے بہت دکھی تھے اور کہتے تھے کہ یہ بڑا میرا نام غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلاحی صاحب اور امین حسن اصلاحی صاحب تو ایک تھے، لیکن یہ آدمی جو ہے یہ تو مرید آدمی ہے۔ اب یہ ہے کہ ان کا نام استعمال کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے، تو یہ رفیق صاحب میرے پاس بہت آیا کرتے تھے ان کی طرف سے کہ جی آپ کسی طرح امیر بن جائیں۔ اس وقت ہمارا ادارہ جو ہے یہ قذافی اسٹیڈیم کے سامنے وہ باڈی بلڈنگ ورک شاپ کے اندر جو ایک آبادی تھی اس کے اندر ہوتا تھا۔ میں نے آدمی ویسے ذہین ہیں، تو بلکہ محدث کے میں نے 2 رسول مقبول نمبر کے 2 حصے نکالے تھے۔ ایک میں ڈاکٹر سفیر اختر اور ایک عبد المنار راز، خاندانیہ حدیث تھے لیکن جماعت اسلامی میں شامل تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ یہ چودھری رفیق صاحب کو بھی میں نے جو ہے وہ عزت دینے کے لیے، یہ تو اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی ہوئی ہے کہ میں دوسروں کو عزت دیتا ہوں، اور اس طرح جو ہے وہ
انسان جو ہے وہ کام بھی کرتے ہیں میرے ساتھ، تو یہ کچھ شاعری کا ذوق بھی ہے ان کا بھی وہاں نام لکھا ہوا ہے ہماری ادارتی ٹیم کے اندر رفیق جذبی کے نام سے۔ تو میں یہ بتاتا ہوں کہ بڑی کوشش لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ کس طرح بڑے کا نام استعمال کریں، بلکہ ہمارے جو لوگ عقیدے کے معاملے میں اہل حدیث بھی بٹکے ہیں وہ شاہ ولی اللہ کا نام بہت استعمال کرتے ہیں۔ چلیے خیر، بات دور نہ نکل جائے، میں اس وقت صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ نفس ہے نا، اس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال ہوں یا ڈاکٹر رفیع الدین عثمانی ہوں یا ڈاکٹر اسرار ہوں، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ غلطی پر ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 قسم کی اللہ کی مخلوق کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو جمادات ہوتے ہیں، ان کے اندر تو کہتے ہیں شعور نہیں ہوتا، یہ ان کی تقسیم جو ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ ان سے ایک اعلیٰ قسم ہے حیوانات کی، ان کے اندر شعور ہوتا ہے۔ اور پھر اس سے سب سے اعلیٰ قسم جو ہے وہ انسان ہے۔ تو انسان، اس کی کئی تعبیریں ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں کہ خود شعوری، اس سے وہ ان کا فلسفہ خود ہی نکلا ہوا ہے، لیکن میں جو اس کو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نفسیات جو ہے وہ صرف انسانوں کی ہوتی ہے، کسی اور جاندار کی نفسیات نہیں ہوتی۔ پھر نفس کا صوفیہ نے جو تجزیہ کیا ہوا ہے، اس کے اندر نفس جو ہے یہ برائی کی بنیاد ہے۔ حالانکہ قرآن مجید نے جو ہے وہ نفس کی 3 قسمیں کی ہیں، نفس مطمئنہ بھی کیا ہے، نفس امارہ بھی کیا ہے، اور نفس لوامہ بھی کیا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو مغرب کے شاگرد ہیں نا، خاص ان کو غیر شعوری طور پر جو ہے وہ یہ بھٹکتے ہیں۔ تو حالانکہ میں نے مغنی جب پڑھی، ویسے تو میرا مزاج ہی ایسا ہے کہ میں اس دور میں بھی عام طور پر مطالعہ کرتا تھا، سوچ و بچار بھی میری تھی۔ تو مغنی کے اندر ایک عنوان باندھا ہے مجد ابن تیمیہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ نہیں منتقی میں، ہاں مغنی لفظ غلط نکل گیا، منتقی میں ما لیس لہ نفس سائلہ، یعنی وہ جانور جن کے اندر بہنے والا خون نہیں ہوتا، یہ جانور جو ہے ناپاک نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میں نے جب یہ اپنے والد صاحب سے منتقی پڑھ رہا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مشکات تو پھر بعد میں نے جو ہے وہ حافظ عبداللہ محدث روپڑی سے پڑھی ہے والد صاحب کی وفات کے بعد، اور اسی وقت جو ہے وہ حافظ ثناء اللہ وغیرہ سارے جو ہیں یہ میرے ساتھی بھی بنے، اس لیے کہ یہ مشکات پڑھ رہے تھے۔ میں والد صاحب کی وفات کے بعد جب حافظ عبداللہ صاحب کے پاس پڑھنے لگا تو انہوں نے کہا کہ پہلے تم مشکات پڑھ لو۔ میں نے بتایا کہ میں نے مشکات نہیں پڑھی ہوئی، کہنے لگے نہیں مشکات تم پڑھ لو، تو دوسرا حصہ جو ہے وہ میں نے ان کے ساتھ پڑھا تھا۔ پھر اگلے سال جو ہے وہ چونکہ میں بخاری پڑھ رہا تھا والد صاحب سے، تو اس لیے مجھے انہوں نے کہا کہ تم پہلے سال تو میں ساتھی بن گیا مولانا عبدالوکیل علوی صاحب کا، وہ بخاری پڑھتے تھے۔ آئندہ سال پھر حافظ صاحب نے محدث روپڑی نے کہا کہ نہیں بخاری پہلے پڑھا دیتے ہیں، باقی کتابیں پھر بعد میں ہوں گی۔ تو اس وقت پھر ہم مطلب یہ ہے کہ بخاری میں بھی ساتھی رہے۔ تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ میں یہ کہتا تھا کہ حدیث میں لفظ جو آیا ہے کہ
ما لیس لہ نفس سائلہ، یہاں تو یہ کیڑے مکوڑوں کے بارے میں بات ہے۔ تو یہ جو ڈاکٹر اسرار جو ہے وہ اور ڈاکٹر اقبال اور اسی طرح یہ جو ڈاکٹر رفیع الدین ہیں، یہ جو تقسیم کرتے ہیں یہ تو حدیث کے تو مطابق نہیں ہے۔ اسی طرح نفس کے بارے میں جو ان کی باتیں تھی وہ بھی، تو میں ہمیشہ جو ہے وہ اس نظر سے دیکھتا کہ ان لوگوں کو، کیونکہ قرآن حدیث کی مہارت نہیں ہے، اس لیے یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں۔ میں نے ذکر کیا تھا آپ کو 2 شخصوں کا، اور ایک بہت ہی مستشرق تھا، لیکن بڑا ہی مستشرقین میں اس کا ایک بڑا مقام تھا، منٹگمری وارٹ۔ یہ جو تصور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے نا عام طور پر، نبی اکرم کی جو مکی زندگی ہے وہ تنظیم سے خالی تھی، وہ حکومت نہیں تھی، اور جو مدنی زندگی ہے وہ آپ نے ریاست جو ہے وہ مدینہ میں قائم کی ہے۔ اصل میں یہ مسائل اتنے باریک ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں انشاءاللہ تعالی زندگی، صحت اور اپنے رب کی توفیق سے انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے تجزیہ کر کے بتاؤں گا، اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ شعوری جو ہے وہ انہی چیزوں میں گزارا ہے، کہ جو مغربی افکار ہیں، خاص طور پر اجتماعیات کا جو میدان ہے، جس میں ہمارے عام علماء جو ہے وہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کو واقفیت ہو۔ تو میں نے وہ چیزیں جو ہے ان کا زیادہ محنت کی ہے ان پر، جو میں نے دیکھا کہ علماء ان کی طرف توجہ نہیں دیتے، ہمارے معاشرے میں اس کی اہمیت ہے۔ تو میں بتاتا یہ ہوں کہ یہ جو تصور ہے ڈاکٹر خالد علوی کے جو نگران تھے وہ منٹگمری وارٹ تھے، ان کے پی ایچ ڈی کے۔ تو یہ جو تصور ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ مکرمہ میں کوئی نظم کوئی نہیں تھا، تو میں ویسے آپ کو صرف اس پہ بتا دیتا ہوں کہ نبی اکرم ایک تو اسلام کا جو تصور ہے نا ریاست کا، وہ علاقہ ہی نہیں ہے۔ اسلام کا جو تصور ہے وہ عمارت کا ہے، اور عمارت جو ہے وہ امیر بھی انسان ہوتا ہے، اور جن پر امیر ہوتا ہے وہ بھی انسان ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں لوگوں پر عمارت ہے۔ یہ جو مغرب کا تصور ہے کہ سب سے پہلے علاقہ اور اس کی بنیاد پر پھر وطن، اور پھر اس کے بعد وطن کی بنیاد پر پھر آبادی۔ میں نے یہ جمہوریت کا اور ملت کا جو فرق کیا ہوا ہے، محدث جو ہے وہ بہت عرصہ پہلے، بلکہ اس کے بعد مضامین جو ہے وہ تصور تو میرا ہی ہے، لیکن حافظ سعید کے نام سے چھپے ہوئے ہیں محدث کے اندر۔ تو اس میں نے تجزیہ کیا ہے کہ اسلامی نظم کے تصورات کیا ہوتے ہیں، اور یہ جو مغرب کے جمہوریت وغیرہ کے تصورات جو ہے یہ کیا ہے۔ اب دیکھیے نا اللہ کی قدرت کہ میں نے تو محنت کی ہوئی ہے، ان میدانوں سے گزر کے آیا ہوا ہوں۔ میری اولاد جو ہے وہ یہیں سے اٹھی، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، اس مدرسے کے علاوہ انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ اور کیا ہوتا ہے۔ ان کو یہی بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ چیزیں جو ہیں اگر یہ نہیں آپ جانیں گے تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، ابتدائی الفاظ تو میں نہیں، لیکن کہ مجھے سب سے بڑا خوف اس شخص سے ہے من نشا فی الاسلام ولم یار فی الجاہلیہ، جس کی اٹھان اسلام میں ہوئی ہے لیکن اس کو جاہلیت کی پہچان نہیں ہے۔ اصل میں جس کو جاہلیت کا نہ پتہ ہونا، جاہلیت سے مراد یہاں آپ جانتے ہیں کہ تمام الحاد کفر وغیرہ یہ جاہلیت ہی ہے، یا جاہلیت جدیدہ ہو یا جاہلیت قدیمہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ان ينقض الاسلام عروة من نشا فی الاسلام ولم یار فی الجاہلیہ، کہ اسلام کی ایک ایک کڑی کر کے وہ توڑ دے گا، یعنی اسلام کو وہ بہت نقصان پہنچائے گا وہ شخص کہ جو اسلام کے اندر اس کی اٹھان ہوئی لیکن جاہلیت کی پہچان نہیں ہے۔ ویسے تو انسان کو عاجز ہونا چاہیے، اور عاجزی ہی اللہ کو پسند ہے، لیکن
بسا اوقات علم کے اعتماد کے طور پر میں ایک بات کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ان چیزوں کے اندر اتنی گہرائی سے جو ہے وہ مطالعہ کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص جو خاص طور پر مغربی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، میں جو ہے وہ انہیں کہا کرتا ہوں بھی آؤ میرے ساتھ گفتگو کرو، لیکن اب علماء کو تو پتہ ہی نہیں، بنیادوں کا ہی پتہ نہیں، اس لیے علماء سے کیا گفتگو کرنی ہے، الا ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ ایسے بار تو کہنے کا مقصد یہ ہے، لیکن جو میرے لیے فتنہ بنا وہ یہی فتنہ بنا ہے۔ حالانکہ آج سے میں نے 62 سال پہلے جو ہے وہ درس نظامی کی اصلاح شروع کی تھی، اور اب جو میرے اللہ اکبر میں کیا انہیں نسبت دوں کہ میری اولاد میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ظاہریت کیا ہے، وہ اس طرح جو ہے وہ درس نظامی کو جو ہے وہ معبود بنائے ہوئے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے جو ہے وہ شاید آپ کو بتایا تھا کہ 2 شخصوں کا کہ اصل میں میرے بیٹے کو گمراہ کرنے والے 2 آدمی ہیں۔ ایک تو درس نظامی ان کا معبود تھا حافظ عبدالرشید خلیق صاحب، اور دوسرے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اب ثناء اللہ صاحب کو معاف کرے، میں نے تو اللہ تو گواہ ہے میں نے معاف کر دیا، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں دنیا کیا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ میں 62 سال سے اپنے والد صاحب کی وفات کے بعد اپنے بزرگ محدث روپڑی کے ساتھ رہا ہوں، ان کی نگرانی میں میں نے سارے کام کیے ہیں، اور جتنے کام میں وہاں کرتا رہا ہوں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا جو اصل دور ہے تدریس کا وہ مدینہ منورہ جانے سے پہلے کا ہے، اور وہ تمام کا تمام جو ہے وہ حافظ اللہ محدث روپڑی کی زندگی کا ہے، بلکہ میں مدینہ گیا ہی اس وقت ہوں جب حافظ اللہ صاحب روپڑی کا انتقال ہو گیا، تو پھر میرا جو ہے وہ اس طرح دل نہیں لگتا تھا جس طرح ان کی موجودگی میں ان سے فائدہ اٹھاتا تھا۔ پھر میں مدینہ منورہ چلا گیا، ورنہ وہ تو کہتے تھے کہ تمہیں مدینہ منورہ نہیں بھیجنا، صرف 6 مہینے کے لیے بھیجنا ہے زبان کے لیے۔ اللہ کا شکر ہے انہوں نے مجھ پر محنت کی ہے، باقی میں اس قابل ہو جاؤں کہ میں ان کی محنت جو ہے اس کا کوئی فائدہ اٹھا سکوں۔ میرے لیے آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ سفیر اختر راہی کا بھی یہی حال ہے، بڑا مروب ہے مغرب سے، بڑا عرصہ رہا ہے، پھر ریٹائر ہو گئے، واکنٹ کے رہائشی ہیں وہ، اور پروفیسر ڈاکٹر خالد علوی بھی۔ بلکہ کہنے کی بات ہے کہ پروفیسر عبدالجبار شاکر صاحب، میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان کی کلامیں جو ہے وہ آپ پڑھتے ہیں، بڑے اچھے ماشاءاللہ لکھنے والے اہل حدیث خاندان سے تھے، لیکن جماعت اسلامی میں لوگ چلے جاتے ہیں تو پھر کئی قسم کی کوتاہیاں وہ پیدا ہوتی ہیں، جو مولانا مودودی سے جو عقیدت پیدا ہوتی ہے نا، پھر وہ حق و باطل کا امتیاز جو ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ وہ پھر یہی سمجھتے ہیں کہ بس حق اگر اللہ نے دیا ہے تو مولانا مودودی کو دیا ہے۔ اس وجہ سے تھے تو میرے ساتھی پروفیسر عبدالجبار شاکر صاحب، لیکن یہ ہے کہ سر سید سے بڑے متاثر تھے، اور یہ انہی کا قول ہے کہ ایک اللہ کا کام ہے اور ایک اللہ کا کلام ہے، اس کو عام طور پر کہتے ہیں ورڈ آف گاڈ اور ورک آف گاڈ انگریزی زبان میں، یہ سر سید کا اصل میں مقولہ ہے۔ اس سے وہ بہت دھوکہ کھاتے تھے۔ میں نے اس لیے یہ بات آپ سے کہی ہے کہ چونکہ ماشاءاللہ اچھے رائٹر تھے، اکثر کتابوں کے شروع میں مقدمے ان کے موجود ہیں۔ ویسے تاریخ سیرت کا بہت اچھا ذوق تھا، عالم دین تو نہیں تھے اس طرح، لیکن سیرت کا بہت اچھا ذوق تھا، مطالعہ بھی بہت تھا۔ باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو بخشے، اس لیے کہ میں نہیں سمجھتا کہ، مگر میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ مغرب کے جو شاگرد ہیں، وہ کل جو بات ہو رہی تھی نا امام حنیفہ کے بارے میں، جو
حافظ طاہر اسلام عسکری نے جو ہے وہ ایک سوال کیا تھا، پھر آپ نے جو ہے وہ اپنی معلومات کے مطابق جو ہے اس کو مکمل کیا تھا. انسان کو جو ہے وہ برے لوگوں کے پاس بیٹھ کر، ادیبوں کے پاس بیٹھ کر خاص طور پر انسان بڑے گمراہ ہوتے ہیں. اور اس لیے کہ ادیبوں میں عام طور پر آپ دیکھیے کہ آج بھی جو ادبی زیادہ شیعہ بریلوی اس طرح کے لوگ جو ہے وہ زیادہ ان کے اوپر چھائے ہوتے ہیں. تو اسی لیے جو لوگ زیادہ ان مجلسوں میں بیٹھتے ہیں پھر ان کو غیر شعوری طور پر جو ہے وہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ بہت سے معاملات میں جو ہے وہ پھر غلطاں ہو جاتے ہیں. تو میں نے خیر آپ کو بتانا یہ تھا کہ امام بخاری بات آ گئی تھی اصل میں نفسیات کی، تو کہ اس میں جو لفظ ہے نا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، یہاں ایک چیز انسان ظاہر کرتا ہے وہ زبان سے یا عمل سے ظاہر ہوتی ہے، اور ایک جو اندر انسان کے چھپا ہوتا ہے وہ انسان کی سوچیں ہوتی ہیں، جس میں اہم ترین چیز عقیدہ ہے. نظریہ اور عقیدہ کا کیا فرق ہے وہ میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں. تو اب امام بخاری جو ہیں وہ نظریات کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انسان کی جو اندرونی نفسیات ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. تو اللہ کا یہ قول جو سورۃ معارج میں ہے، ان الانسان خلق حلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، انسان جو ہے وہ تھوڑ دیرا پیدا کیا گیا ہے. حلوہ کے معنی ہوتے ہیں جس انسان کے پاؤں کے اندر، یعنی جسے ثبات قدمی ہم کہتے ہیں نا، ثبات قدمی نہ ہو، انسان جو ہے وہ ڈاواں ڈور رہے. عام طور پر ہمارے ہاں اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے متلون مزاج. تو ایک انسان جو ہے، جب آپ کو یہ تو آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے کہ شیطان کے اوپر 1000 عابدوں کو گمراہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا کسی عالم دین کو گمراہ کرنا مشکل ہوتا ہے. اور عام طور پر چونکہ ہمارے ہاں لوگ اپنی زبان کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، کوئی اور ان کے اندر خوبی ہوتی ہے اس کی وجہ سے لوگوں میں مقبول ہو جاتے ہیں اور پھر وہ عالم بن جاتے ہیں، بلکہ ان کے مرید جو ہیں وہ تو اتنا بھی فرق علماء ہوتے ہیں. وہ تو میں نے شاید آپ کو یہ واقعہ سنایا ہوا ہے. تو ایسے لوگ جو ہے وہ پھر بہت جلدی بھٹکتے ہیں. ہاں جی، اصل میں روپڑ میں 3 دن کانفرنس ہوتی تھی اور اس کے اندر تمام ہندوستان کے بڑے بڑے علماء جو ہے بلائے جاتے تھے. پاکستان بننے کی پہلے کی بات ہے. اور بڑے بڑے علماء میں جو بڑے اچھے مقرر تھے، حافظ مجونہ گڑھی، اسی طرح جو ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا داود غزنوی، اور اس طرح کے بے شمار علماء بلائے جاتے. تو بیچارے روپڑ کے لوگ عام طور پر بہت کم پڑھے لکھے ہوتے تھے، لیکن علماء کا چونکہ احترام پایا جاتا تھا، اس دور میں علماء کا احترام بہت تھا. پھر بعد میں تو پھر ایک دور آیا جب کہ علماء نہیں دوسرے لوگ، لیکن میں پہلے اس واقعہ کو آپ کو مکمل کر دیتا ہوں. تو 3 دن ساروں نے تقریریں کی. تو آخر میں پھر جو عوام کے خاص ذوق کے آدمی تھے نا، ان کا نام تھا مولانا علی محمد شمسام. وہ شاعر بھی تھے پنجابی کے. تو جب ان کی تقریر ہوئی تو وہ کہنے لگے، سامعین کہنے لگے، پہلے تو طالب علم تھے، علماء اب آیا ہے. جی ہاں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جن بیچاروں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے وہ فیصلے کرتے ہیں. اب اسی لیے ہمارے ہاں جو جن لوگوں کو جو ہے نا تحقیق تو ہوتی نہیں، اور وہ چاہتے ہیں کسی طرح جو ہے وہ ہم لوگوں میں مفتی اعظم بن جائیں، وہ عام علماء کے سامنے نہیں بیٹھتے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو اب آیا ہے سوشل میڈیا، وہ اس پر آ جاتے ہیں. اس لیے کہ سوشل میڈیا پر تو ہر جاہل بھی تبصرہ کرتا ہے، بس ان کی تعریفیں جو ہے نا، جاہلوں کی تعریفیں وہ ان کو پھر تباہ کرتی ہیں، وہ مفتی اعظم بن جاتے ہیں. تو اس لیے میرے نزدیک جو ہے اب یہ
ایک بڑا عیب ہے سوشل میڈیا کا مفتی، اس لیے کہ عام طور پر اس کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کا علم بڑا ناقص ہے، میں اس کو اب تفصیل میں نہیں لے جانا چاہتا ہوں، لیکن وہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہمیں تو عوام ہماری تعریفیں کرتے ہیں۔ بھائی عوام نے تو بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کیا ہے، یہ جتنے بھی پہلے لوگ جو ہے یہ جنہوں نے بگاڑ پیدا کیا ہے وہ عوامی کی وجہ سے ہوا ہے۔ چلیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حلوس کو کہتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ پختگی نہ ہو، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں متلون مزاج۔ تو انسان جو ہے یہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ تھوڑ درا جو ہے وہ مناسب ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، اب یہ حلوہ جو ہے نا، جو تھوڑ درا آدمی ہے، یعنی اس کا کوئی دل میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، تو اس کو تھوڑ درا کہتے ہیں۔ تو جب اسے جو ہے وہ برائی میں پہنچتی ہے تو وہ پھر جزا فضا شروع کر دیتا ہے، اور جب اسے کوئی بھلائی ملتی ہے تو اس پر جو ہے وہ قبضہ جما کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ اس کی دو کیفیتیں بیان کی ہیں، یہ نفسیاتی کیفیتیں ہیں۔ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حلوہ سے پہلے جو ہے وہ لفظ استعمال ہوا ہے خلق حلوہ، تو اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ جو ہماری تمام کی تمام نفسیات جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور بلکہ محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، اب تو ان کا نام یہی مشہور ہو گیا ہے، وہ بتاتے تھے کہ سعودی عرب کے اندر ایک بہت بڑی علماء کی مجلس تھی، اس کے اندر انہوں نے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ اس کی کوئی تفسیر کی تھی، تو علماء بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے، اور ان کے بارے میں جو ہے یہ بات معروف ہے کہ جو ان کے والد جو تھے خاص جن کو شاہ عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود کہا جاتا تھا، وہ حافظ عبداللہ صاحب کہ ماشاءاللہ بڑھاپے میں سے بیداری بڑھنی شروع ہو جاتی ہے زیادہ، تو اب صاحب قد و قامت کے اعتبار سے ذرا مختصر سے تھے، کہتے ہیں امام بخاری بھی اسی طرح مختصر سے قد و قامت کے تھے، لیکن اب صاحب کی داڑھی کافی بڑی تھی، داڑھی اب صاحب کی پکڑ کر کہتے ہیں جبر العلم جبر العلم، یہ علم کا پہاڑ ہے۔ ہاں، تو میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ امام بخاری نے یہ بتایا ہے کہ یہ سب مخلوق ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جو کھٹکا بھی پیدا ہوتا ہے وہ بھی مخلوق ہے۔ اچھا جی، اب آگے حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا تو آپ نے جو ہے وہ کچھ لوگوں کو دے دیا اور کچھ لوگوں کو نہ دیا، تو آپ کو بعد میں یہ بات پہنچی کہ وہ لوگ جو ہے وہ ناراض ہیں، اتبا یا تبو جو ہے وہ کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کچھ ناراض ہیں، تو آپ نے فرمایا اپنی وضاحت کے طور پر کہ میں ایک آدمی کو دیتا ہوں اور ایک آدمی کو میں چھوڑ دیتا ہوں، جس کو میں دیتا ہوں وہ اس وجہ سے نہیں دیتا کہ وہ میرا زیادہ پیارا ہوتا ہے، حالانکہ میں جس کو چھوڑتا ہوں وہ ہوتا ہے کہ جو مجھے جس کو میں دیتا ہوں اس سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، لیکن میں جن لوگوں کو دیتا ہوں ان کو دینے کی وجہ اصل میں یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ یہی ہلکا پن، مطلب ایمان کے اندر پختگی نہیں ہوتی، اور اسی طرح جو ہے وہ جزا فضا کا خطرہ ہوتا ہے، تو ایمان کی پختگی کے لیے اور اسی طرح جو ہے وہ دین پر ثابت قدمی کے لیے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ کی ایک مد جو ہے وہ اس غرض سے بھی ہے، یعنی مؤلفت قلوبہم والمؤلفات قلوبہم کا جو لفظ ہے وہ انہی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وَأَكِلُوا أَقْوَامًا یہ توکل سے ہے، یعنی ان دونوں کا مادہ ایک ہے، اور میں کچھ چیزوں لوگوں پر اعتماد کرتا ہوں،
اور اعتماد کرنے کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز جو اللہ نے ان کے دلوں میں ایک تو دل کی جو غنا ہوتی ہے نا، وہ بڑی قیمتی چیز ہے. اصل غنا تو ہے ہی، ان الغنا غنا نفس. یہ جو مالدار ہونے کی وجہ سے جو لوگ جو ہے نا وہ آپ کو غنی نظر آتے ہیں، یہ حقیقت میں غنی نہیں ہوتے. غنی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مال نہ بھی ہو پھر بھی ان کا اللہ پر توکل ہوتا ہے. اور وہ جو حدیث ہے ان اللہ یحب المومن مومن التقی الغنی، اس سے مراد وہ آدمی ہے، مالدار آدمی نہیں ہے، اس سے مراد وہ ہے جس کے دل کے اندر غنا موجود ہے. اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ دے دے. تو کہا کہ ان کے دلوں میں غنا موجود ہوتی ہے اور ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ بھلائی موجود ہوتی ہے. خیر کا لفظ استعمال کیا ہے. میں اس پر اعتماد کرتے ہوئے جو ہے ان کو نہیں دیتا کہ ان کو ضرورت نہیں ہے. اب یہ لوگ جو ہیں ان کو اسلام کے قریب بھی کرنا ہے. بلکہ آپ کو یہ بتاؤں کہ دعوت کے طریقہ کار میں سب سے پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حسن سلوک کرے، مالی ہو یا دیگر کام ہو. انبیاء کی پہلی زندگی کا ذکر جو ہے میں کئی دفعہ کر بیٹھا ہوں کہ ان کی پہلی زندگی نبوت سے پہلے جو ہے وہ کیا ہوا کرتی ہے، جو ان کی معاون بنتی ہے. اور خود قرآن مجید کی مکی صورتوں میں بھی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پہلے خیر کے کاموں کا ذکر ہے، پھر بعد میں جو ہے ایمان اور عبادت کا ذکر ہے. تو آپ نے پھر جو ذکر کر دیا اس میں جو راوی ہے حدیث کا عمر بن تغلب کا، ان میں سے عمر بن تغلب بھی ہے، اس کو بھی نہیں آپ نے کچھ نہیں دیا تھا. تو عمر کہتے ہیں کہ مجھے یہ قطعاً پسند نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میری تعریف کر دی، مجھے جو ہے وہ سرخ اونٹ مل جائے. عربوں کے ہاں جو ہے وہ سرخ اونٹ بہت ہی ایک قیمتی چیز سمجھی جاتی ہے. تو مجھے سرخ اونٹ مل جائیں، مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ آپ نے میری تعریف کر دی. ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو دین کی طرف تھی ان کے پاس دین ہوتا تھا تو وہ چلیے جی اگلا باب جو ہے ذکر النبی و روایت ہی اور رب ہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر بھی کرتے تھے نا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ارشادات میں جو ہے وہ اللہ کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی ہے کہ اللہ نے یوں کہا، اللہ نے یوں کہا، جسے آپ حدیث قدسی کہتے ہیں. تو امام بخاری یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا نام لے کر جو ہے وہ روایت کرنا، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے افعال ہیں اور یہ مخلوق ہے. اصل میں یہ مقصد ہے امام بخاری کا کہ نبی جو ہے جو کام انجام دیتا ہے اس کا کام بھی جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہوتی ہے. ہم جسے معجزہ کہتے ہیں، یہ معجزہ جو ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہوتی ہے. کبھی یہ مغالطہ نہ کھائیے. اس کو معجزہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ عام لوگ جو اسے انجام نہیں دے سکتے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کوئی ایسی جو ہے وہ چیزیں ظاہر کرتے ہیں ان کے ہاتھ پر کہ وہ عام حالات میں عام معمولات کے جو ضابطے ہوتے ہیں ان کے مطابق نہیں ہوتی. اس میں معجزہ بھی شامل ہے، اس میں کرامت بھی شامل ہے. اچھا جی، اس کے بعد جو حدیث ہے وہ حضرت انس بن مالک کی حدیث ہے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں. تو اس کے اندر لفظ ہے یروی ہے الرب ہی عز وجل، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی ہے نا یہ اللہ کا حوالہ دے کر بات کہی ہے، یعنی یہ اللہ سے روایت کی ہے. یروی ہے الرب ہی عز وجل. اس میں آپ نے کیا فرمایا ہے؟ اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا. اللہ یہ فرماتے ہیں
کہ جب کوئی بندہ میرے قریب ہوتا ہے نا، ایک بارش، شبر کہتے ہیں ایک بارش کو، تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں ذرا، ہاتھ۔ اصل میں یہ دو، اگر یہ آپ، یہ ایک بارش ہے، اس کے بعد اگر آپ یہ دو بارش کر لیں تو یہ ایک ہاتھ بن جاتا ہے، تقریباً یہ 1.5 فٹ ہوتا ہے۔ تو میں اس کے جو ہے وہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں۔ مقصد ہمیں یہاں یہ بتانا ہے کہ اللہ اس سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں جتنا وہ کوشش کرتا ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، بلکہ جو اللہ کی راہ پر پڑھتے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں جو ہے وہ جتنا وہ چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ اضافے کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، تو اس کے بعد یہ ہے کہ وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے، اس دور میں چونکہ یہ حساب و کتاب کے مسئلے ان لوگوں کے یہاں نہیں تھے، تو اس لیے ان کے زیادہ جو حساب و کتاب تھے وہ یہی اسی طرح برشتوں کے ساتھ ہوتے تھے، جب پاؤں کے ساتھ ہوتے تھے، اور اسی طرح ستاروں کے حساب کے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان جو ہے وہ زیادہ فطری معاملات اور دیہاتی زندگی میں ہو تو وہاں ان کے اندازے جو ہوتے ہیں وہ اپنے حساب سے ہوتے ہیں۔ بلکہ ہمارے دادا جان کے بارے میں ہمارے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ ان کے اوپر کپڑا ہوتا تھا، تو کپڑے کے یا رضائی کے اندر جو بیماری کی حالت میں ہوتے تھے تو ان کو اٹھا کے لے جا رہے ہوتے، یعنی زیادہ بیمار جب تھے، وہ مرض الموت کی باتیں ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ وہ فوراً کہتے تھے کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، مجھے یہاں نیچے رکھ دو، میری چارپائی نیچے رکھ دو، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ تو ان کو رضائی کے اندر ہی، کپڑے کے اندر ہی جو ہے وہ معلوم ہو جاتا تھا۔ اصل میں اس طرح جب انسان کو جو ہے وہ اللہ سے ایک تعلق ہوتا ہے تو دل میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ جب تک نماز نہ پڑھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اس طرح کی گھبراہٹ اور بے چینی ہوتی ہے آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے۔ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق دے۔ اچھا جی، تو جب اللہ کے قریب کوئی ایک ہاتھ ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں تقربت منہ باعًا، با اس کو بولتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ دو ہاتھ میں نے پھیلایا نا، اس کے اندر جو ہے یہ سینہ بھی شامل ہے، یہ ہے با۔ اور آپ کو یہ بتاؤں کہ ویسے عام طور پر کسی کی بات الگ کریں، عام طور پر انسان کا قد جو ہے وہ اتنا ہوتا ہے۔ اس کو با بھی کہتے ہیں، اس کو بو بھی کہتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ جو ہے نا، یہاں سے لے کر اس گڑھے تک یہ ایک گز ہوا کرتا تھا۔ اب تو گز باتیں ساری جاتی رہی ہیں نا، اب تو میٹر آ گئے ہیں، میٹر کو گز سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، تو یہاں تک اس کو کہتے تھے گز۔ اور یہ جو تھا یہ با ہے، اس کو بام بھی کہتے ہیں، کہتے تھے۔ اب وہ زبان جو ہے اب سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث یہ ہے کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ یہ ذکر کیا کہ جب بندہ جو ہے وہ اللہ کے قریب، یعنی اللہ کا ذکر نہیں پہلے ہے، لیکن مراد یہاں اللہ ہی کی بات ہے، قال سے مراد اللہ ہی ہے، کہ جب بندہ جو ہے وہ مجھ سے ایک برشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے جو ہے وہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جب وہ میرے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ایک با جو ہے وہ میں اس کے اتنے قریب ہوتا ہوں۔ باعن او بوعن، یہ دونوں لغتیں ہیں، اس لیے دونوں بیان کر دی ہیں۔ وقال معتمر، یہ اس روایت کے اندر معتمر نہیں ہے، نہ اس روایت میں ہے اور نہ پہلی روایت میں، تو اس لیے یہ امام بخاری جو ہیں وہ معلق روایت لائے ہیں۔ یہ معتمر بن سلیمان ہے، معتمر بن سلیمان۔
تو اس نے اپنے باپ سے سنا. اصل میں یہ وہ دور تھا کہ لوگوں کو ایک تو عربوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص امتیاز دیا یادداشت کا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ دور ایسا تھا کہ ان عربوں کی یادداشت اتنی اچھی ہے کہ جب تک 3 نام جو ہیں آپ ذکر نہ کریں وہ کسی شخص کی جو ہے وہ امتیاز قائم نہیں کرتے. ایک بیٹا، ایک باپ اور ایک دادا. اس لیے عربوں کے ہاں جو ہے وہ ضروری ہے کہ 3 حصے ہوں نام کے، پھر کہتے ہیں نام مکمل ہوا ہے. بلکہ میرے بارے میں عام طور پر کہتے ہیں حافظ تمہارا نام ہے، عبد الرحمن تمہارے باپ کا نام ہے، اور مدنی تمہارے دادے کا نام ہے. چلو باہر سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں معتمر سے مراد، میں ویسے یہ نہیں چاہتا کہ کوئی لوگوں کی غلطیاں نکالوں، لیکن ویسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حدیث کا راوی نہیں ہے، یہ الگ روایت ہے. اس نے اپنے باپ سلیمان سے سنا، اور انہوں نے پھر انس سے سنا، ابو ہریرہ سے، الرب ہی عز و جل. اصل میں امام بخاری یہ معلق روایت اس لیے لائے ہے تاکہ یہ جو قالا ہے نا اس کی وضاحت ہو جائے کہ قالا سے مراد اللہ عز و جل ہے. کیونکہ ابو ہریرہ نے جو بیان کیا وہ ربما ذکر النبی ہے نا، کہ اللہ کے رسول نے ذکر کیا، اور قالا سے مراد اللہ ہے، تو اس لیے یہ روایت لا کر انہوں نے اصل میں تکمیل کی ہے اس چیز کی. چلیے باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں، لیکن آج کسی مجھے کام کی وجہ سے کسی کو میں نے ٹائم دیا ہوا ہے، اس لیے میں آج اتنے رہنے دیتا ہوں. باقی انشاءاللہ تعالی مجھے پتہ ہے کہ آپ کو ماشاءاللہ علم کا بہت